تعالیٰ دکھے اس طرح کے پیڑ پودے ہوں گے، اور دوسرا اس طرح کے چھن چھن کے سورج کی روشنی جس طرح نیچے آتی ہے طرح آتی ہو، موز اور دیگر میوہ جات دونوں جنتوں میں بھری ہیں، اور اسی طرح دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، بہت ساری ایسی صفتیں بیان فرمائی یہ دونوں جنتوں میں۔ اور دونوں جنتیں کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈر جائے۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ برے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یوٹیوبر ہو کیوں آئے ہو؟ نیت کیا ہے؟ ریکارڈنگ کرنے کے بعد کیوں ریکارڈنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی جی کریکٹ، آپ نے صحیح کہا۔ کیا کہا؟ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اسے دیکھ کے لوگ نصیحت حاصل کریں، ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے، یہ دنیا میں پھیلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو جب آپ گھر سے نکلے ہو اس وقت اس وقت سے اب تک اللہ کے راستے میں ہو، دین کی دعوت ہے، دین کی دعوت دینے میں اللہ سے ڈرو، دین کی دعوت دینے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ ویڈیو کیا پھیلا رہے ہو؟ وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ ایک خطیب کو جو مائک لے کے آپ سے بات کر رہا ہے اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ اس خطیب کو کہا جا رہا ہے تم ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ مسئلہ کیا بتا رہے ہو؟ دین سکھا رہے ہو یا لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو؟ لوگوں کو جوک سنا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے اس سے بھی کہا کہ ڈرو اللہ سے۔ اور ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اور جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے انسان کے دل میں اس وقت وہ انسان کا بچہ بنتا ہے، انسان کا بچہ بنتا ہے۔ کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، اس انسان سے کوئی ڈرتا نہیں سوائے شیطان کے۔ پورے مدینے میں کوئی بھی انسان عمر کو دیکھ لیتا تو اس وقت دل میں سکون محسوس کرتا، اب میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کوئی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا۔ عمر ہمارے سامنے ہے، عمر عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ کا فرمان ہے اور اس کی تطبیق تفسیر عمر ابن الخطاب ہے۔ لیکن شیطان جب دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیطان عمر کو دیکھ لیتا ہے کہ اس راستے سے آ رہے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے، عمر کا راستہ صاف کر دیتا ہے۔ بھاگتا کس سے ہے؟ انسان سے ڈرتا کون ہے؟ انسان سے ڈرتا کون ہے؟ شیطان ہے جو ڈرتا ہے، کیونکہ وہ غلط کرتا ہے اور غلطی کی سزا ملے گی، اس لیے وہ ڈرتا ہے انسانوں سے ڈرتا ہے خیانت کرنے والا، انسانوں سے ڈرتا ہے بے وفائی کرنے والا، انسانوں سے ڈرتا ہے بددیانتی کرنے والا، انسانوں سے ڈرتا ہے معصیت کرنے والا، گناہگار مجرم ہے جو انسانوں سے ڈرتا ہے۔ اور جو معصیت سے بچتا ہے وہ ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اس کا یہ ڈر بڑا نرالا ہے، جس ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ حرام ہے، اس آنکھ کو نہیں جلا سکتی جس آنکھ نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے ہوں۔ ڈرنا ہے اور ہر طبقے کو ڈرنا ہے۔ ایک مرد ڈرے اللہ سے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آل اولاد کے ساتھ آل اولاد کی اچھی تربیت کرے، آل اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، بیٹی کا حق مار کے بیٹے کو نہ دے دے، بیٹے کا حق مار کر چھوٹے بیٹے کو نہ دے دے، آل اولاد میں عدل کرے۔
ڈرے اللہ سے. باپ ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے الناس سواسیہ، الناس سواسیہ، اللہ کے یہاں بادشاہ ہو فقیر ہو سب کے سب برابر ہے، سواسیہ ہے، برابر ہے. باپ ہے لیکن اگر وہ زیادتی کرتا ہے اللہ کی پکڑ میں آئے گا. بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے سامنے جو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائے، ورنہ اللہ سے ڈرے. بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ورنہ اللہ سے ڈرے. بہنیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ورنہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. اور یہی ڈر ہے، یہی ڈر ہے جو دنیا کے اندر ایک انسان کو غلط کرنے سے روکتا ہے. ایک سوال آپ نے ہمیشہ سنا ہے، خاص طور سے گودی اینکر مسلم لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں، دھرم پہلے کہ سمویدھان پہلے؟ یوٹیوبر ہو، بہت سارے انٹرویو آپ نے لیے ہوں گے، کون سا اچھا جواب ملا ہے آپ کو؟ ایسا سوال گزرا ہے نا؟ یوٹیوب آپ سے زیادہ کون دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے نا؟ ہاں، کیا جواب ملا ہے آپ کو؟ سب سے بہتر جو جواب ملا ہے، سمویدھان پہلے یا دھرم پہلے؟ جی دھرم پہلے. دھرم پہلے. کیوں؟ کیونکہ دھرم میں ہی سمویدھان کا پورا سکھایا جاتا ہے. اگر دھرم پہلے، چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے نا، دھرم میں ہے نا، کاٹتے ہیں ملک کے حساب سے چلنا پڑتا وقت کے حساب سے، ہے. ملک کے حساب سے. کسی سے بھی پیار محبت. اچھا، میں نے جو بات کہی ڈرنے کی بات، وہ بات یہاں لاگو ہوتی ہے. اگر میں دین سے باہر ہوں، اسلام کو میں چھوڑ دوں، اللہ کو نہ ماننے لگوں، اللہ نے جو قانون مجھ پر لاگو کیے ہیں ان سے باہر آ جاؤں، نہ چوری سے ہاتھ کاٹنا، نہ بدکاری سے سنسار کرنا، نہ ہی کوئی کرائم یا ہیٹ اسپیچ یا کچھ بھی کروں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ کا تصور ہی میرے دماغ سے ہٹا دیا گیا. مسلم کچھ نہیں ہوتا ہے، دھرم کچھ نہیں ہوتا ہے، بس سمویدھان کو مان لو. لاگو کون کروائے گا؟ کون ہے جو لاگو کروائے گا؟ ایک سپریم طاقت ہے، ایک سپریم طاقت ہے جو ہمیں ڈراتا ہے، وہی طاقت ہمیں ڈراتی ہے. خبردار، قانون کے باہر تم نہیں جا سکتے. اکثریت یہاں اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں مانتی تو اس قانون کو تمہیں ماننا پڑے گا. یہ طاقت ہمیں ڈراتی ہے اوپر سے. لہذا دھرم یہاں آگے ہوتا ہے، پہلے دھرم، کیونکہ دھرم نے ہی سمویدھان کو ہمیں ماننے پر مجبور کیا، ڈرایا. اللہ ڈراتا ہے قانون کو توڑنے سے بچو. قانون کو تم نہیں توڑ سکتے. شریعت کے قانون ہو یا ملک و ملت کے قانون ہو یا بین الاقوامی قوانین ہو، انہیں تمہیں ماننا پڑے گا. یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا ہے. کچھ گنے چنے چند ایسے اوباش قسم کے لوگ ہیں، نام رکھا ہوا ہے مسلمان، انہوں نے قانون توڑا، قانون کو توڑا، بولے جاتے ہیں یہ مسلمان ہیں. ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا، مسلمان بدنام ہوا، مسلم بچیوں کے سروں سے حجاب نوچا گیا. یہ جو عذاب آیا انہی چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا. اور اس کے بعد بھی الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. نہیں کیا کسی نے. تم نے اللہ کے قانون کو توڑا، ڈرے نہیں، اللہ نے تمہارے حال پر چھوڑ دیا. اللہ نے کہا ہے جو مجھ سے نہیں ڈرے گا میں اسے دکھاؤں گا کہ میرا ڈر کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی ڈراؤں گا، آخرت میں بھی ڈراؤں گا، اور ڈر کا نام میں اس کے دل میں لکھ دوں گا. ڈر کیا ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں ڈرو گے، جرأت والے ہو، بہادر ہو، اور اپنی بہادری اپنے رب کو دکھانا چاہتے ہو، نہیں دکھا سکتے. نہ ملک اللہ کی، گاڈ از گاڈ، سپریم ہے، نہ حکومتیں اس سے لڑ سکتی ہیں، نہ منظمات لڑ سکتی ہیں، نہ کوئی فوج لڑ سکتی ہے. اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں لڑ سکتا. ہر ایک کو ڈرنا ہے اللہ سے. فوجیں، عمر ابن الخطاب کے ساتھ فوجیں لڑ رہی تھی سرحدوں میں. جب انہیں اپنی ہار
کا ڈر ہوتا اس وقت فوج سے کہتے کون ہے جس نے آج کی رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ کون ہے جو فوج میں ایسا ہے جس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کوئی تو کمی ہوگی، اللہ سے نہ ڈرا ہوگا، تھک گیا دن بھر لڑکے رات کو سو گیا ہوگا، کوئی تو ایسا ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی اور سے ڈرنے دے، اللہ ریزرو کر لیتا ہے اس بندے کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ اپنا ڈر ریزرو کر لیتا ہے۔ ایک اکیلا مجھ سے ہی ڈرے گا، باقی پوری دنیا اس سے ڈرے گی، پوری دنیا ڈرے گی۔ اور اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو یاد رکھو پوری دنیا سے وہ ڈرے گا، سانپ اور بچھوؤں سے تو ڈرے گا ہی ڈرے گا، چھپکلی اور کوکروچ سے بھی ڈرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، نہیں ڈرو گے مجھ سے، چھپکلیوں سے بھی ڈرواؤں گا، کوکروچ سے بھی ڈرواؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام انتہائی عام ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں بلکہ دو بات کہوں گا۔ ایک بات یہ ہے، سکے کا ایک پہلو یہ ہے، ہم نے تعلیم کے بارے میں کافی ساری باتیں سنی، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ کہاں آگے بڑھیں گے؟ زیادہ دور آگے جائیں گے، آگے ندی ہے، اس سے بھی آگے لے جانا ہے، سفینہ بنائے، ناؤ بنائے، ندی سے اس پار پہنچا دیں، اور آگے لے جانا ہے، ادھر ایک گاؤں ہے، پھر ندی ہے، ادھر جائیں گے گنگا ہے، گنگا میں بہائیں گے بچے کو۔ تعلیم دلائیں بچوں کو، یہ صحیح ہے۔ آپ کا کیا ہوگا؟ بچہ انسان بنے اور آپ کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ ایک ہے کلاسیکی تعلیم اور ایک ہے اکیڈمی تعلیم۔ اکیڈمی تعلیم آپ اپنے بچے کو دلاؤ تاکہ دین بھی سیکھے، دنیا بھی سیکھے، اور دنیا میں بھی آگے بڑھے، دین میں بھی آگے بڑھے۔ اس کے لیے کوشش ضرور کرو، لیکن اپنی کلاسیکی موروثی تعلیم کو ہرگز نہ بھلاؤ۔ یہ اس سکے کا دوسرا پہلو ہے، اپنے کو بھلا دینا یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ نہ دین کو سیکھیں گے، نہ سیکھنا چاہیں گے، نہ سننا چاہیں گے، بس من کی سنیں گے، جو من میں آئے گا وہی کریں گے۔ کب سیکھو گے آپ دین؟ کب سیکھو گے آپ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن میرے بارے میں کیا جانتے تھے، کیا تم نے جانا، کیا تم نے سیکھا؟ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں، عالم ہیں۔ اور عالم یہاں کلاسیکی عالم بھی ہوتے ہیں، صحابہ میں زیادہ تر موروثی علم رکھنے والے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن شعور پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ انہیں جو اس کی قدر جانتے ہیں خود پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں تو کم از کم دین کی بنیادی تعلیم سیکھتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ کو جانتے ہو؟ بایو ڈاٹا بناتے، سی وی ایک انسان بناتا ہے، میرا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، میری تعلیم ہے، کوالیفیکیشن ایسی ہے، میں یہاں رہتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، میرا پرماننٹ ایڈریس یہ ہے۔ صرف اتنا ہی ایک سی وی اللہ کے بارے میں بنا کے دکھاؤ۔ اللہ کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا سکتے ہو؟ مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی عالم کے پاس بچوں کو مدرسے بھیجو، لیکن اپنے کو تعلیم سے غافل نہ کرو۔ اپنے کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے کی کوشش کرو، دین کی معلومات حاصل کرو۔ روزمرہ کے جو مسائل ہیں، نماز، روزے، طہارت وغیرہ کے، ان کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم بڑی سمپل ہم کہہ دیتے ہیں ہم جاہل ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ جاہل رہ کے کیا احسان کر رہے ہو؟ کس پر احسان کر رہے ہو؟ اللہ یہ سنے گا تم سے قیامت کے دن کہ میں جاہل تھا۔ کس نے کہا جاہل رہو؟ کس نے کہا جاہل رہو؟ کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کر تم علم حاصل کر سکتے تھے۔ ایک 74 سال کا بوڑھا شخص
74 साल का बूढ़ा शख्स, चंपारण साइड का एक शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से गया था बकरियां चराने के लिए सऊदी अरबिया। बकरियां चरा रहा था, 74 साल का बूढ़ा, अंगूठा छाप उसने अंगूठा लगाया हुआ था पासपोर्ट पर, और उसके दिल में ये ख्याल आया जालियात में जाते जाते दुरूस में कि मुझे कुरान सीखना है, अल्लाह की मालूमात हासिल करनी है। 2-3 सालों के अंदर कुरान पढ़ना, न सिर्फ कुरान पढ़ना सीखा बल्कि पूरे के पूरे कुरान को उसने हिफ्ज कर लिया, पूरे कुरान को उसने हिफ्ज कर लिया। और मदीने के अमीर ने, अमीर अब्दुल मजीद आले सऊद, उन्होंने अपने हाथों से उस हाफिज की तकरीम की, अपनी ऑफिस में बुला, मदीना के अमीर ने तकरीम की उस हाफिज की। 74 साल में एक हाफिज बन सकता है, और हम दीन को नहीं सीख सकते, नमाज रोजे के तौर तरीके नहीं सीख सकते। ये बहानेबाजियां हैं, और ये बहाने हम अपने को दे रहे हैं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। ये मत सोचना कि मैंने मौलवी साहब से कह दिया पढ़ना नहीं जानता था, मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। क़यामत के दिन पता चलेगा मैंने उसको बेवकूफ नहीं बनाया था, मैंने खुद को बेवकूफ बनाया। अल्लाह का इल्म हासिल करो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। इल्म हासिल करोगे, अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा, डर दिल में पैदा होगा तो अल्लाह के संविधान जिसे इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम की पासदारी करोगे। फिर तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि हमें इस्लाम की हिफाजत करनी है। इस्लाम आया है हिफाजत के लिए, तुम्हारी हिफाजत इस्लाम करेगा, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत इस्लाम करेगा, न कि हमारी हिफाजत की जरूरत इस्लाम को है। इस्लाम है, था और रहेगा क़यामत तक। इस्लाम को हम जैसों की हिफाजत की जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम को सीखना होगा और उसे समझना होगा, अमल में लाना होगा। तो जहां हम अपने बच्चों की तालीम की बात करें, मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें दीन को सीखने की जरूरत है। इंतहाई संजीदा पैगाम है। और एक आखिरी बात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बड़ी फजीलत है, कल मैंने ये बात कही थी। जो फीस लेके पढ़वाते हैं, चाय पी लो उसके बाद पैसा ना दो, ये जायज है? जायज है? यानी चाय आपने पी तो पैसा दिया। आपका बच्चा या किसी भी इदारे में जाके तालीम ले रहा है, आप फीस दे रहे हो, तो यहाँ कोई एहसान तो नहीं हुआ ना? फीस दे के पढ़ा रहे हो, आप तालीम दे रहे हो और उसके बदले में पैसे दे रहे हो, तो यहाँ कोई एहसान वाली, इन्फाक वाली बात नहीं है। दूसरी चीज ज़कात। आपको कोई 10 रुपए दे और ये कहे कि ये फलाने को दे देना, उसका मैं मखरूज हूं, आप उसको ना दे के मदरसे में दे दो, आपको सवाब मिलेगा? आपको सवाब मिलेगा? ज़कात का माल अल्लाह ने आपकी फसल में जो बरकत दी है, 1 कुंटल मकई, 1 कुंटल धान या चावल ज्यादा दिया है, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वो बरकत जो दी है अल्लाह ने इसलिए दी कि उसने कहा ये मेरा है, मेरे फलाने 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 बंदे को ले जाके पहुंचा दो, वो गरीब है, मैंने तुम्हारे खेत में, तुम्हारी खेती में उनके लिए हिस्सा डाला है और ये हिस्सा उनको ले जाके पहुंचा दो। ज़कात ये है, अल्लाह ने आपको दिया, मेरे फलाने बंदे को पहुंचा दो। अगर वो अपने मदरसे में दिया है तो वो आपने अपना नहीं दिया, नहीं दिया आपने। कब दिया? कौन सा दिया? ये जो अल्लाह ताला बार बार कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। गरीबों वाला, ज़कात वाला नहीं, फीस वाला नहीं, वो तो बदले में दे रहे हो, वो तो दूसरे का है। फिर आप अपना कब खर्च कर रहे हो? जो आपका बच्चा, उनमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वो खर्च है। तो दीनी तालीम में अपने लिए या बच्चों के लिए जो हम खर्च करें अपनी कमाई से, इलावा ज़कात के, इलावा फीस के, जो हम खर्च करेंगे वही है जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। और उनको अल्लाह से डरते हुए अपनी और बच्चों की तालीम में खर्च करें, समाज के कामों में और इस्लाह के कामों में, खैरी कामों में हम उसको खर्च करें। यह है असल में इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और यूट्यूबरों को मैंने डांटा है ना,
ہے بھائی؟ چلو یاد رکھنا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان میں سے حق ہے اور جو باطل ہے اس سے ہماری اصلاح فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.